سورۃ النازعات جو ہیں اس سے ہم 2 پورشن میں کریں گے، 2 پارٹس میں کریں گے کیونکہ تھوڑی لینتھی ہے. چاہے ہم مختصر کریں لیکن ہمیں سمجھ آنی چاہیے. تو آج انشاءاللہ آگے سے ہم اس کی 27 سے اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی انشاءاللہ مختصر تفسیر کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. 27 النازعات 30واں پارہ. اانتم اشد خلقا ام السماء بناها، کیا تم سختر ہو تخلیق میں یا آسمان اس نے بنایا اسے. رفع سمکاها فسواها، اس نے بلند کیا اس کی چھت پھر ٹھیک ٹھاک کیا اسے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر روشن کیا اس کے دن کو. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور زمین اس کے بعد اس نے بچھایا اسے. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس نے نکالا اس میں سے اس کا پانی اور اس کا چارہ. والجبال ارساها، اور پہاڑ اس نے گاڑ دیا انہیں. متاعا لکم ولانعامکم، فائدے کے لیے تمہارے لیے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب آ جائے گی آفت قیامت کی بہت بڑی. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن یاد کریں گے انسان جو اس نے کوشش کی، یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ، اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ ہر اس شخص کے لیے جو دیکھتا ہے. فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، بس لیکن جس نے سرکشی کی. وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے ترجیح دی حیات دنیا کو. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بلا شبہ جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور لیکن جو ڈر گیا اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے روکا اپنے نفس کو بری خواہشات سے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بلا شبہ جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، اور وہ کافر سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے متعلق کب ہے اس کا واقعہ ہونا. فیما انت من ذکرها، کس چیز میں ہے آپ اس کے ذکر سے. الی ربک منتہاها، طرف آپ کے رب ہی کی اس کے علم کی انتہا. انہا انت منذر من یخشاها، آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہے اس سے. کأنہم یوم یرونہا لم یلبسوا الا عشیۃ او ضحاها، گویا کہ وہ کافر جس دن دیکھیں گے اسے تو سمجھیں گے کہ نہیں وہ ٹھہرے دنیا میں مگر ایک شام یا صبح یا اس کی صبح. دوسری زندگی پر شبہ کیا. جو لوگ مرنے کے بعد جی اٹھنے کے منکر تھے انہیں مخاطب کر کے کہا گیا کہ تم جو موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بڑے ہی مشکل کام سمجھتے ہو اور بار بار کہتے ہو کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہماری ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جائیں گی اور اس حالت میں ہمارے جسم کے اجزاء پھر سے جمع کر دیے جائیں گے اور ان میں دوبارہ جان ڈال دی جائے گی. کبھی اس بات پر غور کرتے ہو کہ اس وسیع اور عریض آسمان کو بنانا اور ٹھہرانا زیادہ سخت کام ہے یا تمہیں ایک مرتبہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ اسی شکل میں پیدا کرنا. فرمانے باری تعالیٰ ہے. سورۃ مومن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، یقیناً آسمان اور زمین کا پیدا کرنا لوگوں کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑا کام ہے لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے. جس اللہ کے لیے آسمان کو بنانا کوئی مشکل کام نہیں تھا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے.
ذرا نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھو، کس قدر اونچا، مضبوط اور صاف اور ہموار اور منظم ہے، کس قدر زبردست انتظام اور باقاعدگی کے ساتھ رات اور دن کا سلسلہ قائم کر کے رات کو تاریک اور دن کو روشن بنایا۔ رات کی تاریکی میں آسمان کا سما کچھ اور ہوتا ہے اور دن کے اجالے میں اس کی اور ہی شان ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جہاں زمین کو رہائش کے قابل بنایا، وہاں اس نے زمین میں دریا اور چشمے جاری کیے، نیز زمین میں پانی کا ایسا بندوبست کیا کہ جہاں سے کھدائی کرے پانی نکل آتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور فہم سے نوازا کہ ہموار زمین پر کھیتی باڑی کر کے اپنے جانوروں کے لیے غلہ، اناج، پھل اور پھول اگائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین پر خوب مضبوطی کے ساتھ گاڑ دیا تاکہ زمین کا توازن برقرار رہے اور وہ غیر فطری حرکت نہ کرے۔ ذرا سوچئے، تمہارے کھانے پینے کا انتظام اگر نہ ہوتا تو تمہارا اور تمہارے جانوروں کا گزارا کیسے ہوتا؟ ان تمام چیزوں کو تمہارے آرام اور ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ چنانچہ تمہیں چاہیے کہ اس حقیقی خالق کا شکر ادا کرتے رہو اور یاد رکھو اتنی بڑی کائنات کو پیدا کرنے والے کے لیے تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں۔ پھر اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ قیامت کا لرزہ خیز لمحات قیامت کے دن بڑا ہولناک اور سخت ہنگامہ برپا کرنے والا ہے، کر دینے والا دن ہے۔ اس دن انسان دیکھ لے گا کہ وہی حساب کتاب والا دن آ گیا جس کی اسے دنیا میں خبر دی جاتی تھی۔ پھر اس سے پہلے کہ اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اسے ایک ایک کر کے اپنی وہ سب حرکتیں یاد آنے لگے گی جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہوگا۔ اس دن جہنم کافروں کے سامنے کر دی جائے گی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ اب ان کا دائمی ٹھکانہ جہنم ہے۔ البتہ متقی لوگوں کے لیے جنت قریب کر دی جائے گی۔ جو شخص کفر و نافرمانی میں حد سے تجاوز کرے اور دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت کے لیے کوئی تیاری نہ کرے تو جہنم میں اس کا ٹھکانہ ہوگا جس سے وہ بچ کر کہیں بھاگ نہ سکے گا۔ اس کے برعکس جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر حساب کتاب دینے سے ڈر گیا، اس نے اپنے نفس کو بری خواہشات سے روک لیا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے جہاں وہ شاد اور فرحان قیام کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا معزز مہمان ہوگا۔ قیامت کب قائم ہوگی؟ کافر قیامت کو جھٹلانے اور مذاق اڑانے کے لیے بار بار سوال کیا کرتے تھے کہ آخر وہ گھڑی کب آئے گی اور قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ جب آپ کو اس کا مقررہ وقت معلوم ہی نہیں تو آپ انہیں کیا بتائیں کہ آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق؟ اس کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ آپ کا کام اس کائنات کا وقت بتانا نہیں بلکہ اس سے تمام انسانوں کو ڈرانا ہے، اور آپ کے ڈرانے سے اصل فائدہ صرف اسے ہوگا جس کے دل میں اس کا خوف ہوگا، اور وہ آپ کی تبلیغ سن کر اس کی تیاری کرے گا۔ جس کے دل میں قیامت پر ایمان اور اس کے خوف ہی نہیں، اسے آپ کے ڈرانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ اس کا وقت ہی پوچھتا رہ جائے گا۔ وہ قیامت جسے آج کافر بہت دور سمجھ رہے ہیں جب آئے گی اور کافر جہنم کا عذاب دیکھ لیں گے تو دنیا کی عیش و عشرت اور ان کے سب مزے بھول جائیں گے، اور انہیں ایسا معلوم ہوگا جیسے وہ دنیا میں صرف دن کا آخری حصہ یا پہلا ہی حصہ رہے، پورا ایک دن بھی نہیں رہے۔ حیات مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے کیا ہیں؟ نمبر 1، جو اللہ تعالیٰ اتنے بڑے آسمان اور دیگر مخلوقات کو پیدا کر سکتا ہے اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیا انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا آسمان کے بنانے سے زیادہ مشکل ہے؟ نمبر 2، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نافرمانی سے باز آ جائے اور اطاعت و فرمانبرداری کی راہ اختیار کر لے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ جو کوئی نافرمانی والی راہ اختیار کرے اور من پسند زندگی گزارتے ہوئے دنیا کو سب کچھ سمجھ کر آخرت پر ترجیح دے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ قیامت قائم ہونے کے وقت کا یقینی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف قیامت کے دن سے خبردار کر دینا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔